حقیقی جواب آپ کے پاس لکھا ہے، اور جو اصل ماخذ ہے جس سے انہوں نے یہ روایت لی ہے وہ یہ کتاب ہے شفاء الاستقام، یہ سبکی کی، اس سے انہوں نے یہ روایت لی سعید ابن مسیب والی، اور جہاں پر سبکی کی روایت ایک لے لی ہے اور دوسری ساتھ چھوڑ دی ہے۔ ان کی عادت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس پہ پورا عمل ہے ان کا، قبر کی زندگی میں بھی اور جہاں پر بھی۔ یہ میرے پاس صفحہ 393 ہے، سعید ابن مسیب ہی سے روایت کر رہے ہیں ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ، کہ انبیاء کرام نہیں چھوڑے جاتے، اور یہ روایت بھی ہے عن ثابت عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی سعید ابن مسیب حضرت انس سے روایت کر رہا ہے کہ انبیاء کرام نہیں چھوڑے جاتے اپنی قبروں میں بعد 40 لیلۃ، 40 راتوں سے زائد، ولکنہم یصلون بین یدی اللہ تعالی حتی ینفخ فی الصور، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نمازیں پڑھتے ہیں حتیٰ کہ سور میں پھونکا مارا جائے گا، یعنی 40 دن کے بعد نبی قبر میں رہتے ہی نہیں۔ اپنا نظریہ جو ہے 40 دن کے بعد نبی قبر میں لا یترکون، رہتے ہی نہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے، سمجھو بات، اگر یہ بات صحیح ہے، سعید ابن مسیب ہی راوی ہے اور وہ خود بیان کر رہے ہیں، اسی طریقہ سے سعید ابن مسیب کا اپنا فتویٰ بھی جہاں پر اس نے لکھا ہے کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ 40 راتوں کے بعد قبروں میں نہیں رہتے، تو ہمارا سوال یہ ہے کہ واقعہ ہررا یہ تو بہت بعد میں پیش آیا، یہ تو 60 ہجری سے بھی بعد کا واقعہ ہے، تو 60 ہجری تک بعد 40 لیلہ پوری ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ کوئی پتہ چتا نہیں لگا۔ سعید کا اپنا فتویٰ ایک طرف سے پیش کرتے ہیں کہ 40 دن کے بعد نبی قبروں میں نہیں رہتے، جب انبیاء قبروں میں ہیں ہی نہیں 40 رات کے بعد، تو اب 60 ہجری کے بعد قبر سے کیسے اذان اقامت کی آواز آئی؟ سمجھو یہ بات۔ اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس جو کاغذ ہیں، الجواب سعید ابن مسیب کا اپنا بیان اس روایت کے خلاف ہے، ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ، یہ قبر کی زندگی میں نور ترنگی نے لکھا ہے، اور اسی طرح باقی سارے اتحادی لٹریچر میں آپ کو یہ بات ملے گی، اور یہ شفاء الاستقام وغیرہ میں بھی آ گیا، بتا دیا 393۔ اور اصل بات یہ ہے کہ یہ روایت ہی منقطع ہے، یہ روایت منقطع، اس کی سند متصل ہی نہیں، منقطع ہے۔ انقطاع سمجھنا ہے کہ سعید کی پیدائش جو سیر اعلام النبلاء کے حوالے سے لکھی ہے اور تہذیب الکمال کے تذکرۃ الحفاظ وغیرہ کے حوالے سے لکھی ہے، یہ ابتداءً سعید کی پیدائش ولد لسنتین مضتا من خلافت عمر، حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال گزر گئے تھے کہ یہ سعید ابن مسیب پیدا ہوئے۔ یہ سیر اعلام النبلاء میں صفحہ 218، تہذیب جلد 4، تہذیب الکمال میں صفحہ 66 جلد 11، تذکرۃ الحفاظ میں صفحہ 44 جلد 1۔ اور سعید کی وفات قال ابو نعیم و علی، یہ علی بن مدینی بزرگ ہے، قال ابو نعیم و حادی بن المدینی توفیہ، یہ فوت ہوئے سنۃ 93 سن 93 ہجری کو، سعید فوت ہوا ہے سن 93 ہجری کو۔ یہ اس کا شاگرد جو نقل کرنے والا ہے سعید ابن عبد العزیز، اس کے نیچے جو شاگرد ہے سعید ابن مسیب کا، وہ جو یہ روایت بیان کرتا ہے وہ پیدا ہوئے 90 ہجری کو، استاد فوت ہو رہا ہے 93 ہجری کو، اور شاگرد پیدا ہو رہا ہے 90 ہجری کو۔ کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ یہ روایت نقل کرنے والا جو شاگرد ہے وہ پیدا ہوا ہے 90 کو، اور استاد فوت ہوئے ہیں 93 کو۔ روایت کا حال آپ خود دیکھ لینا، یہ درمیان کا واسطہ کدھر کیا؟ اب دیکھیں کچھ عقل ہو تو 3 سال کی عمر کا بچہ وہ روایت لیتا ہے، 3 سال کی عمر کا بچے کو روایت کا پتہ ہوتا ہے،
جب وہ اور پھر ایسی روایتیں عقیدے کی بنیاد تو کم از کم شرم کرنی چاہیے، بلکہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ روایت بھی وہ جو اپنے مذہب کا بھی ستیہ ناپ کر رہی ہے، اور روایت بھی وہ جس کی بنیاد سے کفر لازم آ رہا ہے، اس روایت کو پیش کیا جا رہا ہے بڑے دھڑلے کے ساتھ ممبروں پر کہ دیکھو جی یہ سعید ابن مسیب کہتے ہیں اذان و اقامت کی میں آواز سنتا تھا، اور جو نقل کرنے والا ہے سعید ابن مسیب سے وہ کون ہے؟ سعید بن عبد العزیز، اور اس کی 90 ہجری کو پیدا ہوا۔ یہ سیر اعلام النبلاء علامہ ذابی کی کتاب ہے، جلد 8 ہے اور صفحہ 132۔ اسی طرح اور بھی اسماء الرجال کی کتابوں میں ملیں گے۔ خلاصہ یہ کہ سعید کی وفات 93 ہجری، جبکہ سعید بن عبد العزیز جو ناقل ہے روایت کرنے والا یہ 90 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 3 سال کی عمر میں کیسے روایت کی؟ نیز واقعہ حرہ 63 ہجری میں پیش آیا۔ واقعہ حرہ کے 27 سال بعد سعید ابن عبد العزیز پیدا ہو گیا۔ کتب اسماء رجال میں سعید ابن مسیب کے تلامذہ میں سے سعید ابن عبد العزیز کا نام ہی نہیں ہے، اور نہ ہی سعید ابن عبد العزیز کے اساتذہ میں سعید ابن مسیب کا نام ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس روایت میں انقطاع ہے اس سعید کے درمیان اور سعید ابن عبد العزیز اور سعید ابن مسیب کے درمیان وہ کون آدمی روایت کرنے والا ہے وہ ذرا پیش کرو۔ جبکہ مولانا لکھ چکے ہیں آسن الکلام میں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ ہم اپنا دین مجہول راویوں سے اخذ کریں۔ فاتحہ خلف امام کے مسئلہ میں جب فروعی مسئلہ مجہول اور مجاہیل سے وہ ثابت نہیں ہو سکتا تو اصول کا مسئلہ کس منہ سے ثابت کیا جاتا ہے؟ مجہول راویوں سے۔ تو یہ روایت بالکل یہ منقطع روایت ہے، لہذا یہ تحقیق کے اعتبار سے حجت نہیں۔ اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہوتی، سمجھو بات، اگر بالفرض یہ روایت صحیح ہوتی پھر بھی ماسٹر کی دال نہیں گل سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اذان و اقامت کون کہتا تھا؟ اس روایت میں کوئی تفصیل نہیں۔ اذان و اقامت کی آواز آتی تھی اور قبر کے اندر کی بات بھی نہیں، قبر کی طرف سے اذان و اقامت کی آواز کا مسئلہ ہے۔ اب اس میں یہ کون ثابت کرے گا کہ اذان آپ دیتے تھے، اقامت بھی آپ کہتے تھے؟ اذان و اقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ ثابت کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے مسجد نبوی میں جیسے کہا جاتا ہے کہ اقامت اور تعظیم یہ معطل ہو گئی تو کوئی فرشتہ وہاں پر اذان دیتا ہو، کسی مقام پہ کھڑا ہو کے اور فرشتے کی آواز آتی ہو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خود اذان و اقامت دیتے تھے اور وہ آواز آ رہی ہے؟ یہ تو ٹوٹ کا ساتھ اپنی طرف سے ملا لیا، ورنہ اذان و اقامت کا آواز کا آنا یہ خرق عادت واقعہ ہے، حالانکہ یہ عام عادت اور قانون نہیں، اور اس خرق عادت کا فاعل بھی نامعلوم ہے کہ اذان کون کہتا تھا، اقامت کون کہتا تھا، اس کا بھی پتہ چلتا نہیں ہے۔ یہاں پر تو صاف روایت پیش کرنی چاہیے تھی کہ موت کے بعد روح لوٹ کے آ گئی یا روح کا تعلق کے تصرف بدن کے ساتھ قائم ہو گیا۔ ایسی روایت تا قیامت اس ٹبر کے پاس نہ اب تک ہوئی نہ قیامت تک ہو سکتی ہے۔ یہ صرف ریتیاں اور کٹلیات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے دیکھو جی ہم نے بھی دلیل پیش کر دی، اور ایسی روایتیں پیش کر کے کہتے ہیں دیکھو جی شاذ روایتیں نہیں مانتے۔ بھائی پیش تو کرو کوئی، ہم مانتے ہیں کوئی لاؤ اپنے مذہب کے مطابق، ہم تو منکر حدیث کو کافر سمجھتے ہیں، لیکن ذرا لاؤ تو صحیح، خواہ برابا جنا کرتے ہیں۔ روایت بھی منقطع، اور اگر دل پر ثابت بھی ہوتی تو واقعہ تو حال لا عموم لہا۔ دعویٰ یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں اور حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہیں، روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور احاطہ مستمرہ ہوتا ہے، اور اس پر 1 سیکنڈ کی بات پوری قیامت تک کے لیے دلیل کیسے بن گئی، اور وہ بھی واقعہ خرق عادت کا، تو یہ ان کی بڑی پختہ دلیل آ گئی کہ روحیں لوٹ آتی ہیں اور ارواح کا تعلق ہے، تصرف ہوتا ہے۔ یہ اگلی بات پڑھو، اگلی۔ سعید بن عبد العزیز کا آخر عمر میں دماغ ٹھیک نہیں رہا تھا۔
سعید بن عبدالعزیز کا آخر عمر میں دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہا تھا، اور یہ بھی اسی دماغ کی خرابی کا کرشمہ ہے۔ اس پر حوالہ پڑھو، انہو تغیر بآخرہ، آخر میں تغیر ہو گیا تھا، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا تھا۔ وقال ابو مصر کانا قد اختلط قبل موتہ، موت سے پہلے وہ اختلاط کا شکار تھا، دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ میزان الاعتدال علامہ ذہبی کی اسماء الرجال کا میزان اور صفحہ 149 جلد ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کانا سعید بن عبدالعزیز قد اختلط قبل موتہ، یہ موت سے پہلے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اب سوال یہ ہے اگر بالفرض انقطاع نہ ہوتا، انقطاع پر تو بات ہی ختم ہو چکی ہے، تو پھر بھی ہمارا اصول حدیث کے مطابق یہ مطالبہ تھا کہ جو راوی آخر عمر میں مختلط ہو گیا اس کے بارے میں ضابطہ ہے کہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ روایت اس نے اختلاط اور دماغ کی خرابی سے پہلے بیان کی ہے، تب وہ روایت قابل قبول ہوتی ہے۔ لیکن جہاں تو بات ہی کوئی نہیں ہے، اوپر ہی سند کوئی نہیں اور نیچے یہ خود اس کی دماغ کی خرابی ہے، اور یہ عبارت میں نے بطور لطیفہ کے لکھی ہے کہ جو اختلاط بآخر ہی ہو وہی حدیث ویسے پیش کر سکتا ہے، ورنہ اس روایت کا مدعا کے ساتھ کوئی تعلق ذرا بھی نہیں ہے۔ اس پر حوالے بھی لکھے ہیں سیر اعلام النبلاء کا، تہذیب التہذیب کا، تقریب کا۔ بس یہ بات ختم ہو گئی۔ تو اس بات کے اندر اصل چیز کیا ہے کہ یہ روایت کا ثبوت ہی نہیں، منقطع ہے، اور دوسری بات جو اصل ہے یہ دعویٰ کے مطابق ہی نہیں ہے، دعویٰ کچھ ہے اور روایت کچھ ہے، اور تیسری بات اگر بالفرض اس کا ثبوت ہو بھی جاتا تو یہ واقعہ تو حال لا عموم لہا، اور پھر اس میں بھی فاعل نہیں معلوم تھا، آسان کس نے دی، اقامت کس نے کہی، مؤذن اور اقامت کہنے والے کی بات پھر بھی وہاں پر رہ جاتی۔ اس میں تو متعدد احتمال ہے، جنات کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، فرشتوں کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی روایت میں یہ بھی ہے شہید کہتا ہے میں ممبر کے نیچے چھپا ہوا تھا، تو ہو سکتا ہے شہید جس طرح ممبر کے نیچے چھپا تھا تو کوئی اور آ کے مسجد نبوی کے کنارے پر اس نے اذان اقامت کہہ دی ہو، یہ تو چھپا ہوا آدمی تھا، چھپے ہو کیا پتا کہ یہ آواز کس کی آ رہی ہے، اور شہید خود بھی نہیں کہتا کہ نبی پاک علیہ السلام کی اذان کی آواز تھی یا اقامت کی آواز تھی، یہ وہ خود بھی نہیں کہتا۔ تو بہرحال یہ باقی باتیں وہ بطور تحقیق کے ہیں، اصل بات کہ اس کا ثبوت ہی نہیں، انتباہ کی بھی دعویٰ کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہے۔ آگے جی شبہ نمبر 6